السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہمارا ویڈیو سورہ البقرہ کی 3 آیات، آیت نمبر 50، آیت نمبر 51 اور آیت نمبر 52 اس کے اوپر ہوگا۔ بنی اسرائیل کا ذکر چلا آ رہا ہے اور ان آیات میں فرعون کے غرق ہونے کی اب وہ جو واقعہ ہوا تھا وہ بھی آ رہا ہے اس کے اندر۔ تو اوورآل بنی اسرائیل کی بات چلی آ رہی ہے۔ تو 50 نمبر کی آیت ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ۔ یہاں پر فرقنا ہے، اسی سے فرق ہے، ڈیفرنس۔ تو یعنی جو خشکی اور جو بحر تھا، یہاں پر لفظ بحر ہے، خشکی اور بحر میں جو فرق ہوا تو اس کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کی کہ سمندر سے جو خشکی کا راستہ ہے، جہاں پر سمندر میں ایکچولی ہوتا یہ ہے، یہ جو بحر ہوتا ہے سی اس کو بولتے ہیں، تو بیسیکلی یہ پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے نا، جس میں نمکیات بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر ٹائڈز پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، لو ٹائڈز، ہائی ٹائڈز۔ تو وہ رات کا وقت تھا اور یہ جو چاند کی گریویٹیشنل فورس ہے ان سے پھر یہ جو ٹائڈز ہیں پھر اوپر اٹھتی ہیں سمندر کی۔ تو اس کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو بھی کیا تھا غالباً پچھلے سال، اس میں نے اپنے واقعہ بھی بتایا تھا جب میں کولمبو میں تھا، تو میں نے خود یہ رات کے وقت یہ ٹائڈز دیکھی تھی۔ تو انٹر کانٹیننٹل کولمبو میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہاں پر دن کے وقت سمندر جو تھا وہ اس کا پانی بہت پیچھے چلا جاتا تھا اور نیچے وہ اس کی جو پتھریلی زمین، کنکر، مٹی، یہ ساری چیز نظر آتی تھی، ساحل سے پیچھے چلا جاتا تھا، کیونکہ وہ انٹر کانٹیننٹل جو کولمبو کا ہے وہ بالکل ساحل کے اوپر ہے، سمندر کے کنارے کے اوپر ہے۔ تو دن کے وقت ہم دیکھتے تھے کہ وہ سمندر بہت پیچھے پانی بہت پیچھے چلا جاتا تھا، لیکن جب رات کا وقت ہوتا تھا تو اس وقت وہ اس کی جو ٹائڈز تھیں، اس کی جو موجیں تھیں پانی کی، بڑی اونچی، انتہائی اونچی، اور اس کے اندر اتنا شور تھا کہ آپس میں جب ہم باتیں کرتے تھے دوست تو وہ ہمیں سنائی نہیں پڑتی تھی ایک دوسرے کی آواز۔ تو اتنی وہ بکھری ہوئی موجیں، بڑی بلندی تک وہ اوپر اچھل کر وہ ٹائڈز جاتی تھی۔ تو یہ تو چیز میں نے خود بھی اس کو آبزرو کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر باہر کی بات ہوگی، ٹائڈ کی بات ہوگی، اور فرقنا میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو ترجموں میں تو یہ کیا ہوا ہے کہ سمندر کو اللہ نے پھاڑا۔ یہ پھاڑنے کی بات نہیں ہے، ایکچولی یہاں پر اس کا جو سینس ہے، کانسیپٹ یہ ہے اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کی کہ وہ جو سمندر ہے یا بحر ہے، اس کا جو خشکی کا جو حصہ ہے وہاں سے آپ گزر جائیں۔ اب فرعون جو تھا، یہ چونکہ مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر فرعون سے نجات دلانے کے لیے، اس کی ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے جا رہے تھے۔ تو جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے پھر ان کا چیز کیا، پیچھا کیا۔ وہ بڑے غیظ و غضب میں آ رہا تھا، تو وہ اس کے تعاقب، موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں آ رہا تھا۔ اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب رہنمائی ان کو ملی تو وہ خشکی کے راستے سے جب انہوں نے دیکھا کہ جب ٹائڈز پیچھے ہٹ گئی ہیں سمندر کی، تو وہ جگہ جب خشکی کی آئی تو وہاں سے وہ گزرے ہیں۔ تو جب گزرے ہیں تو یہ اس دوران جب فرعون آیا ان کے پیچھے، تو اس وقت یہ وہ لمحہ تھا جب ٹائڈز جو ہائی ٹائڈز تھیں وہ واپس آ رہی تھی۔ تو فرعون تو اپنے غیظ و غضب میں آ رہا تھا، ان کا چیز کر رہا تھا، پیچھا کر رہا تھا۔ تو اس میں اس نے ادھر اس کی توجہ نہیں رہی، تو اتنے میں ٹائڈز جو تھی جب واپس آئیں تو انہوں نے
اس کو اپنے پانی کے اندر غرق کر دیا۔ تو یہ اس طرح سے یہ معاملہ ہوا تھا فرعون کے ساتھ۔ تو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے، کیونکہ رہنمائی تو اللہ نے کی تھی کہ اس طرح سمندر پیچھے جب ہٹے تو تم اس سے گزر جاؤ، تو اس کے اندر یہ قرآن ڈیٹیل نہیں دیتا، کیونکہ قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے۔ اس کو تو اس لیے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تدبر سے سمجھ آئے گا۔ قرآن وہ ایک واقعے کی پوری کڑیاں بیان نہیں کرتا، ضروری بات کر دیتا ہے، باقی انسانوں کی سوچ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ خود اس کو سمجھ لیں اپنے عقل و فکر کی روح سے۔ تو یہ اس طرح سے چیزیں ہیں۔ تو جب وہ گزرے ہیں تو پیچھے فرعون جو ہے واپس ٹائیڈ آئی ہے، تو فرعون اس کے اندر غرق ہو گیا۔ اب یہ چیز بنی اسرائیل سے کہی جا رہی ہے کہ تمہاری رہنمائی کی، تم خشکی کے راستے سے گزر گئے، لیکن فرعون جو تھا وہ غرق ہو گیا۔ اور اس کے اندر اللہ کا قانون مکافات عمل بھی ڈیفینیٹلی کام کر رہا ہے، تو اس کی روح سے ہی ہو رہا ہے، اس لیے وہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے فَأَنْجَيْنَاكُمْ فَأَنْجَيْنَاكُمْ کہ ہم نے تمہیں نجات دے دی۔ تو ایکچولی یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو نجات دے دی تو دوسروں کو نہیں دی، بات یہ نہیں ہے، یہ چیزیں ساری اللہ کے قانون مکافات عمل کی روح سے ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی فرعون کے ساتھ بھی قانون مکافات عمل کی روح سے ہوا کہ وہ غرق ہو گیا۔ تو رہنمائی کی نا اس چیز کو قرآن کریم بنی اسرائیل کے اوپر واضح کر رہا ہے کہ دیکھو کہ پیچھے جب تمہارے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا تو ہم نے تمہاری رہنمائی کی تھی اور تم وہاں سے بحفاظت گزر گئے تھے خشکی کے راستے سے، اور فرعون جو تھا وہ غرق ہو گیا۔ یہاں پر لفظ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون ہے، تو اب یہ دیکھیں فرعون کی تو کوئی اولاد نہیں تھی، تو فرعون کی جب کوئی اولاد نہیں تھی تو آلہ فرعون کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ عربی کے اندر ٹھیک ہے یہ آل جو ہے یہ خونی رشتوں کے لیے جو اپنے صلب سے جو اولاد ہوتی ہے اس کے لیے آتا ہے، اپنی خونی اولاد کے لیے جو خونی رشتہ ہوتا ہے اولاد کے ساتھ، لیکن عربی چونکہ یہ عربی کا لفظ ہے یہ جماعت کے لیے بھی آتا ہے، گروہ کے لیے بھی آتا ہے، اور جو پیروکار جماعت ہو اس کے لیے آتا ہے۔ بیسیکلی قرآن کریم کا جو فوکس ہے وہ آئیڈیالوجی کے اوپر ہے۔ جو فرعون کی آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں وہ فرعون کی آل بن گئے، جو رسول کی آئیڈیالوجی کے لوگ تھے وہ رسول کی آل بن گئے، بھلے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے رشتہ دار تھے یا نہیں تھے، ان کی ریل میں اولاد تھی یا نہیں تھی، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے قرآن کو۔ قرآن تو پیروکار جماعت کو آل بولتا ہے، چاہے وہ کسی بھی شخص کی پیروکار جماعت ہو، اچھے شخص کی ہو یا برے شخص کی ہو، تو وہ اس کی آل کہلائے گی، کیونکہ قرآن کریم آئیڈیالوجی کے اوپر بات کرتا ہے۔ خونی رشتوں کی اہمیت سیکنڈری چلی جاتی ہے، یہاں پہ آئیڈیالوجی پرائمری چیز ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پر قرآن آل فرعون کہتا ہے، ادروائز فرعون کی کوئی اپنی اولاد نہیں تھی۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کہتا ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ ہوا تھا، یعنی یہ جو لوگ تھے بنی اسرائیل کے جو قرآن کی صداقتوں کا انکار کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے تھے، ان کو قرآن کریم ان کے جو اسلاف تھے ان کی وہ جو ان کے ساتھ پیش ہوا تھا حادثہ وہ یاد دلا کے کہہ رہا ہے کہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہارے جو بڑے تھے بنی اسرائیل وہ دیکھ رہے تھے، ان کے سامنے یہ ہوا تھا، اور تم بھی جانتے ہو یہ واقعہ تمہارے علم میں بھی ہے، تو کہتا ہے کہ پھر بھی تم قرآن کی صداقت سے انکار کرتے ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان نہیں لا رہے۔ تو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی، اور آگے کہہ رہا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یہاں پر بنی اسرائیل کی روش کی بات کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں نجات دلائی، رہنمائی کی، وہاں سے تم مصر سے نکلے، موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری نجات کے لیے ہم نے بھیجا نبی بنا کر، وہ تمہیں فرعون کے پنجہ استبداد سے، اس کے جبر اور ظلم سے بچا کر وہ انہیں وادی سینا میں لے کر چلے گئے، تمہیں آزادی دلائی، ایک آزاد ماحول کے اندر تم نے سانس لی، تمہیں زمین کے اوپر اقتدار دیا، تو تم نے کیا
بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اپنی صلاحیتوں کی نشوونما کرتے، تو تم الٹا یہ کرنے لگے کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، یہ وعدنا کا مطلب ہوتا ہے یہ وعدہ بھی ہوتا ہے اس کے معنی تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو وعدہ تھا، اور ان کو جو 40 راتوں کے لیے ان کے ساتھ جو 40 رات کا جو وعدہ کیا تھا، تو یہ جو بنی اسرائیل تھے، یہ موسیٰ علیہ السلام وادی سینا میں ان کی اخلاقی تربیت کر رہے تھے۔ تو اس سلسلے میں موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے، یہ 40 لیلتن ہے، 40 راتوں کے لیے ان کو پھر ان سے علیحدہ ہونا پڑا اپنی قوم سے۔ تو جب یہ 40 راتوں کے لیے ان سے علیحدہ ہوئے تو ان کے پیچھے کیا ہوا؟ قوم نے، بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل، ثم اتخذتم العجل، یہ عجل بولتے ہیں یہ جو بچڑا تھا ان کا، مصریوں کا جو خدا انہوں نے بنایا ہوا تھا، وہ بچڑا تھا جس کو انہوں نے خدا بنایا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے بچڑے کو اپنا بنا لیا، معبود بنا لیا، اس کی وہ پرستش کرنے لگ گئے۔ اب بجائے اس کے کہ اللہ کے قانون کی محکومیت اختیار کرتے، اس کا شکر ادا کرتے کہ فرعون کی ظلم و ستم سے ان کو بچایا گیا، ان کو وہاں سے مصر سے نکال کر جہاں وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کو وادی سینا کی آزاد جو صحرا تھا اس کے اندر ان کو بسایا، ان کو اخلاقی تربیت دی، انہیں اس قابل بنایا کہ وہ اقتدار حاصل کر سکیں، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ یہ کی، لیکن انہوں نے بجائے شکر ادا کرنے کے، اپنی صلاحیتوں کی نشوونما کرنے کے، الٹا انہوں نے مصریوں کا جو دیوتا تھا، یہ جو بچڑا تھا، اس کی الٹا انہوں نے ورشپ کرنا شروع کر دی، بجائے اللہ کی محکومیت اختیار کرنے کی اس کی ورشپ کرنا شروع کر دی۔ تو آگے اس لیے پھر قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، کہتا ہے کہ تم ظلم کر رہے تھے، تم ظالمون ہو گئے تھے، ظلم کرنے والے تم ہو گئے تھے اپنی جانوں کے اوپر۔ یہ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے ظلم کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ظلم یہ ہے کوئی کسی کو مار دے تو اس نے بہت ظلم کیا ہے۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز جس مقام پر ہونی چاہیے اس چیز کو اس کے مقام پر نہ رکھنا، اس مقام سے یا تو بہت بلند کر دینا یا اس کے مقام سے اس کو نیچے گرا دینا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے انہوں نے جس لیول کے اوپر اپنی زندگی گزارنی چاہیے تھی تو وہ اس سے ہٹ گئے، جس راستے پہ ان کو ہونا چاہیے تھا وہ اس راستے سے ہٹ گئے، تو انہوں نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ تو آگے 52 نمبر کی آیت ہے کہ یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ اپنا جو ہے عفو درگزر اس کو بتا رہا ہے کہ تم اتنا کچھ کر رہے تھے، ہم تمہارے ساتھ اتنی رحمت کا معاملہ کر رہے تھے، اور تم آگے سے بچڑے کوئی اس کو خدا بنا کے اس کی ورشپ کرنا شروع کر دی۔ تو آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ثم عفونا، اس کے باوجود ہم نے تم سے درگزر کا معاملہ کیا۔ یہ دیکھیں، یہ درگزر، یہ عفونا ہے، درگزر کا معاملہ۔ درگزر ہوتا ہے کہ انسانوں کو دنیا کے اندر مہلت ملی ہوئی ہے، یعنی مہلت کا ایک وقفہ ملا ہوا ہے، میزان کا ایک اصول دیا ہوا ہے جس کے اندر موازین ہیں، یعنی 2 پلڑے ہیں۔ تو انسانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے تم سے غلطیاں ہوں گی، لیکن تمہیں مہلت یہ ہے کہ جیسی تم سے کوئی غلطی ہوگی اسی وقت تمہیں سزا نہیں دی جائے گی۔ اگر تم نے کوئی غلط کام کیا ہے، چوری کی ہے، تو اسی وقت تمہارا ہاتھ جو ہے وہ لوہے یا پتھر کا ہم نہیں بنا دیں گے، تمہیں وقت دیں گے، مہلت دیں گے۔ اس دنیا کے اندر مہلت دی ہوئی ہے کہ تم اپنے آپ کو صحیح کر لو، غلطی ہو سکتی ہے لیکن اس غلطی کا مداوع کرو اور آئندہ اس غلطی سے بچو۔
تو یہ چیزیں قرآن نے بتائی ہوئی ہیں۔ جب اس طرح سے معاملہ ہوتا ہے، انسان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی جیسے ان سے ہوئی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ غلطی ہوتے ہی ہم اس قوم کو پکڑ نہیں لیتے کہ عذاب دینا شروع کر دیں، نہیں، اس کے اندر مہلت کا ایک وقفہ ہوتا ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کے اندر اس غلط کام کو چھوڑ دے اور اس سے بہتر اور اس سے کئی گنا زیادہ اچھا کام کرے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو غلط کام ہوں گے ان کا وزن کم ہو جائے گا، اور جو اچھے کام ہوں گے ان کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ اس سے کیا ہو جائے گا کہ وہ جو کم وزن کی چیز ہے وہ پھر اس کی حیثیت بہت کم رہ جاتی ہے، رہتی ہے لیکن وہ برائے نام اس کی حیثیت ہو جاتی ہے۔ ڈومیننٹ اچھے اعمال آ جاتے ہیں، اچھے کام آ جاتے ہیں، وہ ڈومیننٹ آ جاتے ہیں، تو اس طرح وہ برے کام جو ہوتے ہیں وہ دب جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے جب یہ معاملہ ہو تو اللہ تعالیٰ وہاں پر اب وہ درگزر کی بات کرتا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، تو کہہ رہا ہے کہ ثم عفونا، کہتا ہے تم نے یہ غلطی کی، اس کے باوجود ہم نے درگزر سے کام لیا، تم سے درگزر کیا، من بعد ذالک، جو تم نے یہ غلطی کی اس کے باوجود ہم نے تم سے درگزر کا معاملہ کیا۔ یہ کیوں کیا؟ لعلکم تشکرون، یہ جو تشکرون ہے نا، یہ شکر ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا شکر کیا ہوتا ہے، کہ اپنی صلاحیتوں کو، یعنی کام کو اس طرح سے کرنا، اس صحیح انداز سے کرنا، اپنی پوری صلاحیتوں کا استعمال کر کے، عقل و فکر کی روح سے اپنی پوری صلاحیتوں کو اس طرح سے استعمال کرنا کہ وہ کام اس کا ایسا رزلٹ ہو کہ جس سے بھرپور نتائج پیدا ہو۔ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی یہ شکر کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کھانا کھایا اور ایسے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، ٹھیک ہے آپ یہ کریں، لیکن عربی میں تو یہ چیز، قرآن تو کچھ اور بات کر رہا ہے، بہت بلند بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم نے تمہیں جو عقل و فکر دیا ہے اس کو استعمال کرو، یہ ہماری بہت بڑی نعمت ہے، اس کو استعمال کرو، اس کو استعمال کرتے ہوئے تعمیری اور مثبت کام کرو، اور اس انداز سے کرو، اتنے صحیح کرو، ایکوریٹ کرو، اتنی پلاننگ کے ساتھ کرو، اتنی مینجمنٹ کے ساتھ کرو، اتنی ایفیشینٹلی اور ایفیکٹیولی طریقے سے کرو کہ ان کے کام، وہ جو تم کام کرو اس کے بھرپور نتائج جو ہیں وہ سامنے آ جائیں۔ اگر بھرپور نتائج سامنے نہیں آتے تو پھر اس کام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ اس وقت سامنے نہیں آتے جب اللہ کے قوانین سامنے نہ ہو، جب عقل و فکر کی روح سے نہ کیا جائے کوئی کام۔ اب پلاننگ جو ہے وہ بھی تو عقل و فکر کی روح سے ہوگی نا، مینجمنٹ عقل و فکر کی روح سے ہوگی۔ تو جب تک یہ استعمال نہیں کریں گے اور ان میں قرآن کے قوانین بنیادی سامنے نہیں رکھے جائیں گے تو کسی بھی کام کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیز شکر میں آ جاتی ہے۔ تو کہتا ہے یہ ہم نے تمہیں اس لیے مہلت کا وقفہ رکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو تم سے درگزر کرتے ہیں تاکہ تم اس غلطی کو چھوڑو اور اس سے بہتر اور زیادہ تعداد میں اچھے کام کرو، تاکہ تمہاری جو کوششیں ہیں وہ نتیجہ خیز ہو کر سامنے آئیں۔ نتیجہ خیزی یعنی وہ رزلٹ اورینٹڈ ہو، فروٹفل ہوں تمہاری کوششیں۔ یہ ہے لعلکم تشکرون۔ یوں تو ہم ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ دیکھیں قرآن کے ایک ایک لفظ میں معنی کا سمندر اس کے اندر بند ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں تو پھر انسان جو ہے وہ اس کے لیے آئی اوپننگ فیکٹس ہوتے ہیں کہ قرآن کریم کتنی بڑی باتیں کرتا ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب آپ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، جب آپ عقل و فکر کی روح سے تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے۔ تھنکنگ ایک سائنٹیفک پروسیس ہے، جب تک آپ نہیں کریں گے نہ قرآن کی سمجھ آئے گی، نہ یہ جو کائناتی علوم ہیں ان کی سمجھ آئے گی، اور نہ ہی یہ جو کائناتی قوتیں ہیں ان کی کوئی سمجھ آئے گی، اور نہ ہی جو ہم کام کریں گے اس کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ بارآور یا فروٹفل ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ امید ہے آپ کو ان 3 آیات میں
کافی حد تک قرآن کریم کا کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا، اور یہ جو فرعون کا جو غرق ہونے کا واقعہ وہ بھی میں نے آپ کو اس میں کلیئر بتایا۔ تو جس طرح سے وہ بتاتے ہیں مذہبی تراجم اور تفاسیر کے اندر، تو وہ بالکل قرآن کے بالکل خلاف ہے، وہ اس طرح سے چیزیں نہیں ہیں جس طرح سے وہ بتا رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہم قرآن کریم کی ان آیات کے کانسیپٹ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ان کی تھیم، ان کے کانسیپٹ، اور وہ بھی قرآن کی روح سے۔ کسی اس میں مذہبی پیشوا یا ان کی کسی مذہبی کتابوں کا کوئی حوالہ نہیں ہے، کیونکہ ان میں کنٹراڈکشنز ہیں، کنفلکشنز ہیں، تو ہم اس لیے ادھر نہیں جاتے۔ قرآن کریم اتنی جامع، کنسائز اور کمپریہنسو کتاب ہے کہ اس کے لیے کسی بھی اور کتاب کی جو انسانی کتاب ہو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی روایت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے اپنی ہر بات کو خود واضح کیا ہوا ہے قرآن کے اندر، تو یہ کسی روایت کی محتاج نہیں ہے۔ تو آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، اور اس کو جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر آپ شیئر کریں۔ شکریہ۔